السلام علیکم۔ ماحول کا مطالعہ جماعت چہارم۔ بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب سے جو سبق کا مطالعہ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سبق نمبر 20، میری ذمہ داری اور حساسیت، ملت پرائمری اسکول مالونی ملاڑ۔ تو چلیے میرے پیارے بچوں، آج ہم اس سبق میں کیا سیکھنے والے ہیں؟ بہت ہی سبق آموز یہ لیسن ہے بچوں، اور ہمیں ہماری ذمہ داری اور احساس کو ذمہ داری کا احساس ہمیں کیسے ہونا چاہیے اور ہمیں اسے اپنی زندگی میں کیسے استعمال کرنا ہے، اس سبق میں ہم سیکھیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پیارے بچوں۔ دیکھیے آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر میں آپ کو یہ بچی نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے دیبا۔ دیبا کی سالگرہ تھی، اس نے اپنی سہیلیوں کو گھر مدعو کیا تھا، اس نے اپنی سہیلیوں کو گھر پر بلایا تھا کیونکہ اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی، اور ان کے آنے پر دیبا نے اونچی آواز میں گانے بجانا شروع کر دیے تھے۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ آپ بھی اپنا برتھ ڈے مناتے ہو نا، تو اسی طریقے سے سب دوستوں کو بلاتے ہو، تو دیبا نے بھی وہی کیا تھا۔ تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ اتنے میں پڑوس کے گھر کے دادا جی آ گئے۔ آپ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے نمبر 2 پر۔ دادا جی کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اس تیز آواز سے، اس گانے کی تیز آواز سے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض تھا، اور گانے کی آواز کم کرنے کے لیے وہ دیبا کے پاس آئے تھے کہ بیٹا آپ گانے کی آواز کو کم کر دو۔ دیبا کے گھر میں ہونے والی اونچی آواز کی وجہ سے کیا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ دادا جی کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ ہائی بلڈ پریشر میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پریشر ہوتا ہے خون کا وہ بڑھ جاتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ انہیں تکلیف ہونے لگی تھی، دادا جی کی تکلیف نہ ہو، تو اس لیے دیبا نے فوراً گانے کی آواز کم کر دی۔ دیکھا نا بچوں، دیبا نے کتنا اچھا کام کیا۔ انہوں نے دادا جی کی تکلیف کو سمجھ لیا، دیبا کو اس کا احساس ہو گیا، اور اس نے اپنی ذمہ داری کیا نبھائی کہ اس نے گانے کی آواز کو فوراً کم کر دیا۔ تو آپ کو اس تصویر کے ذریعے، اس ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے سبق کا عنوان سمجھ میں آ گیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں اس کا احساس ہوتے ہی اسے کیسے پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب ہم ایک واقعہ اور دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے آپ کو، دیکھو یہ ہے راہیل۔ کون ہے؟ راہیل۔ اور اس سے جب غلطی کا احساس ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اور اس نے کون سی ذمہ داری نبھائی وہ ہم دیکھیں گے۔ راہیل کی جو دادی اماں ہے نا، وہ روزانہ اس کے اسکول آنے کا انتظار کرتی تھی۔ آپ کے دادی لوگ بھی کرتے ہوں گے نا، آپ کی دادی ہیں، نانی ہیں، گھر میں امی ہیں، ابو ہیں، سبھی لوگ کرتے ہیں ہمارا انتظار کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی اسکول سے آنے والے ہیں۔ اسکول سے گھر آنے پر اسے کھانا دیتی تھیں، اسکول میں کیا کیا ہوا اس کے بارے میں پوچھتی بھی تھی۔ راہیل اپنی دادی اماں سے بات کرنے میں بیزارگی محسوس کرتا تھا، کیونکہ اسے اتنا وقت ضائع ہوتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا کہ جلدی جلدی کھانا کھائے اور فوراً ٹی وی پر کارٹون دیکھنے بیٹھ جائے، کیونکہ وہ ٹی وی پر کارٹون بڑے شوق سے دیکھتا تھا۔ راہیل ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا، تو دادی اماں کو بہت برا لگتا تھا۔ دادی کو اداس دیکھ کر جو راہیل کے امی ابو تھے نا، ان کو بھی اچھا نہیں لگا۔ ایک دن ابو نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ راہیل کو اس کے غلط رویے کا احساس دلا دیا کہ بیٹا آپ غلط کر رہے ہو، وہ آپ کی دادی ہیں، وہ آپ کا اچھا چاہتی ہیں۔ تب سے راہیل نے دادی اماں سے گفتگو میں ٹال مٹول کرنا بند کر دیا، تو وہ دادی اماں سے محبت سے بات چیت کرنے لگا۔ تو دیکھا نا، راہیل کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا اور اس نے اپنی غلطی قبول بھی کر لی۔ تو ان دونوں واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ ہمیں اپنی غلطی سدھار لینی چاہیے، اور پھر اپنے جو پڑوس میں ضعیف ہیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ معلوم ہے آپ کو، کیونکہ ہر گھر میں رشتہ داروں میں ضعیف انسان ہوتے ہیں، وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں،
ہم سے بہت لاڈ پیار سے پیش آتے ہیں، وہ ہماری طرح بھاگ دوڑ نہیں سکتے نا بچوں، کیونکہ وہ ضعیف ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ دکان سے دوا یا سامان بھی نہیں لا سکتے ہیں، تو ہمیں لا کر دینا چاہیے، اونچی جگہ رکھی ہوئی چیزیں بھی ان کو نکال کر دینا چاہیے، سوئی وغیرہ میں دھاگا، کیونکہ ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ سوئیوں میں دھاگا نہیں ڈال پاتے ہیں، تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ پھر بلند آواز میں ٹی وی یا گانے بجانے سے بھی انہیں بے چینی محسوس ہوتی ہے، خوب شور ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، ایسے وقت میں ہمیں آواز کم کر لینا چاہیے۔ جو اکثر اوقات ہمارے گھروں میں دادی ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں پوتے پوتیوں سے بات کرنا ہی ان کا ایک واحد مشغلہ ہوتا ہے، مشغلہ یعنی شوق۔ ان کے لیے اور کوئی دوسرے تو کام نہیں ہے، وہ جاب پر تو نہیں جائیں گے، تو وہ گھر میں رہ کر اپنے پوتے پوتیوں سے بات کرنا ہی پسند کرتے ہیں، اور یہ جاننے کے لیے وہ بے چین رہتے ہیں کہ ہمارے تعلق سے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، یعنی اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ٹیچر ہماری تعریف کرتے ہیں تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے بچوں، ہاں، اور وہ ہم سے محبت سے بات بھی کرنے میں انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو آج آپ نے کیا سیکھا کہ آپ کو اپنے بڑوں کا اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کی ہر خوشی کا خیال رکھیں۔ تو چلیے بچوں، آپ کو ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور وہ ایکٹیویٹی کا اس میں کیا کرنا ہے آپ کو کہ آپ کے گھر یا پڑوس میں جو مریض ہو تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کو جو صحیح محسوس ہوتا ہے اس کے سامنے آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے، اور جو صحیح محسوس نہیں ہوتا ہے اس کے آگے آپ کو غلط کا نشان لگانا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ مریض کو وقت بے وقت ملنے کے لیے جائیں، تو کیا آپ کو یہ صحیح لگتا ہے؟ نہیں بچوں، مریض کو کبھی بھی وقت بے وقت ملنے نہیں جانا چاہیے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب تو تب ان سے ملنے جائیں۔ تو یہ بیان درست نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر غلط کا نشان لگائیں گے۔ مریض کو وقت پر دوا دیں، بالکل صحیح، ہمیں مریض کو وقت پر ہی دوا دینا چاہیے تاکہ وہ جلد سے جلد آرام انہیں مل جائے۔ مریض کو کھانے کے لیے تلی ہوئی چیزیں دیں، بالکل نہیں بچوں، مریض کو تلی ہوئی چیزیں نہیں دینا چاہیے، انہیں ہمیشہ سادہ کھانا دینا چاہیے، وہ بیمار ہیں، انہیں ہاضمے میں تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے یہ بیان غلط ہے۔ مریض کو غیر ضروری مشورہ نہ دیں، کیا لگتا ہے آپ کو بچوں؟ یہ بیان صحیح ہے؟ نہیں، ہمیں اپنے غیر ضروری مشورے مریض کو نہیں دینا چاہیے، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب ہیں۔ مریض کو وقت پر کھانا کھلائیں، صحیح ہے یا غلط؟ تو صحیح ہے، مریض کو وقت پر کھانا کھلانا چاہیے۔ مریض کے کمرے میں بلند آواز میں ٹی وی دیکھیں، بتاؤ بچوں، کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں نا، تو یہ بیان کیا ہے؟ غلط ہے۔ مریض کو ڈاکٹر کو پوچھنے کے بعد ہی نہلائیں، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، کیونکہ مریض کو کبھی کبھی ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ ابھی آپ کو تھوڑے دنوں تک نہیں نہانا ہے، تو جب تک مریض کو ڈاکٹر نہ صلاح دیں جب تک ہمیں انہیں نہلانا نہیں چاہیے، تو یہ بھی بیان غلط ہے۔ ابھی نیکسٹ آتا ہے، بہتر محسوس کرنے پر بغیر ڈاکٹر سے پوچھے دوا دینا فوراً بند کر دیں، بالکل نہیں، جب تک ڈاکٹر ہمیں نہیں کہتے ہیں ہمیں دوا بند نہیں کرنی ہے، تو یہ بیان بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو دیکھا بچوں، آپ نے اپنے ذہن، آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم تھی اور آپ نے بالکل صحیح جواب دیے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارا ٹھیک ہے، تو چلیے اب آپ کو یہاں پر یہ تصویر نظر آ رہی ہے بچوں، تو پتہ ہے آپ کو یہ ایک بیماری ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی بیماری ہے؟ ہاں، اسے کہتے ہیں پولیو۔ یہ کیا ہے؟ پولیو کی بیماری۔ یہ بیماری میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ ہاتھ پیر کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور چلنے پھرنے سے انسان معذور ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جو حکومت ہے اس نے ایک مہم چلائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور آپ نے بھی یہ ڈراپ پیے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہے پولیو کی 2 بوند زندگی کے لیے، معلوم ہے نا، آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے،
یا ہر مہینے یہ لوگ گھروں گھر لوگ آ کر آپ کو پولیو کا ڈوز پلاتے بھی تھے۔ تو یہ جو مہم چلائی گئی تھی، اس کے ذریعے آج پتہ ہے آپ کو، ہمارے ملک ہندوستان سے پولیو کی اس بیماری کا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ جو مہم تھی، اس کی تعریف کس نے کی ہے معلوم ہے؟ ہمارے ملک سے پولیو کا خاتمہ کرنے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور عالمی ادارہ صحت، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے WHO۔ اور WHO یہ عالمی ادارہ صحت ہے، جسے ہم فل فارم ہے اس کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ اس نے ہمارے اس کام کی بہت تعریف کی ہے، اور ہمارا ملک اب پولیو کی بیماری سے آزاد ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھو بچوں، یہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں انہیں کون ہے؟ یہ مریض کی خدمت کرتا ہوا روبوٹ۔ آپ نے روبوٹ تو بہت دیکھے ہیں، لیکن یہ کون سا روبوٹ ہے پتہ ہے؟ جو مریض کی خدمت کر رہا ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک کے چند اسپتالوں میں اب مریضوں کی خدمت اور تیمارداری کے لیے روبوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا روبوٹ سے خدمت لینے میں مزہ آئے گا؟ کیا آس پاس لوگ نہ ہونے سے اکتاہٹ نہ ہوگی نا بچوں؟ کیونکہ روبوٹ تو روبوٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ اسپتالوں میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب سب سے اہم بات ہم سیکھنے والے ہیں بچوں، کہ ایک ایکٹیویٹی جو آپ گھر پہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھتے ہیں اور اپنے گھر میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی نا۔ تو آج ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو معذور ہیں بچوں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ آپ کو اس تصویر میں ایک نابینا شخص نظر آ رہا ہے۔ نابینا کا مطلب ہوتا ہے اندھا، جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ نے راستے پر ہاتھ میں سفید چھڑی لے کر چلتے ہوئے نابینا شخص کو دیکھا ہوگا۔ سفید چھڑی کی مدد سے نابینا شخص جو عوامی مقامات ہوتے ہیں نا، جو راستے ہوتے ہیں یا ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں پر یہ لوگ آسانی سے چل پھر سکتے ہیں اس لکڑی کے سہارے سے۔ کچھ عمارتوں میں لفٹ کے قریب بھی اس طریقے سے، اور آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اسے کہتے ہیں ریمپ بچوں۔ یہ ریمپ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپاہج ہوتے ہیں، جو پیروں سے چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ تو اسکول میں، کالجز میں اور کچھ عمارتوں میں سیڑھیوں سے متصل، یعنی سیڑھیوں سے لگ کر ہی ڈھلان راستہ ہوتا ہے۔ اس ڈھلان راستے کو ہم ریمپ کہتے ہیں، اور ریمپ کی وجہ سے پہیوں والی جو کرسی ہوتی ہے نا، اس میں افراد کو عمارت کے اندر آنا جانا ممکن ہو جاتا ہے۔ کچھ عمارتوں میں پہیوں والی کرسی استعمال کرنے والے افراد کے لیے مخصوص قسم کے بیت الخلاء کی بھی سہولت ہوتی ہے۔ اب اسکولوں میں بھی کہا گیا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے ویسٹرن ٹوائلٹ کمبوڈ بٹھائے جائیں۔ یہ سہولتیں اس لیے مہیا کی جاتی ہیں تاکہ مخصوص ضرورت رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے کام آسانی سے ہو سکیں، لیکن یہ سہولتیں ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی ہیں بچوں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مخصوص ضرورت رکھنے والے افراد سے ہم کو محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہے نا؟ ان سے ہمیں ہمدردی کا جذبہ رکھنا چاہیے بچوں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے بچوں۔ تو جس طریقے سے ہم اردو سیکھنے کے لیے حرف تہجی پڑھتے ہیں، انگلش سیکھنے کے لیے الفابیٹس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مراٹھی سیکھنے کے لیے موڈاکشرے، اسی طریقے سے آپ کو ابھی نابینا شخص کے بارے میں بتائی تھی نا میں نے، جو دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو کیا وہ پڑھیں گے نہیں؟ نہیں، ان کے بھی پڑھنے کے لیے بہت سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب وہ کیا ہے آپ دیکھیں گے۔ تو یہ جو لپی ہے، یہ جو تحریر ہے نا بچوں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، دا بیرل الفابیٹ، بریل، اسے ہم بریل لپی کہتے ہیں۔ اور یہ جو کون استعمال کرتے ہیں؟ جو نابینا شخص ہوتے ہیں۔ اس طرز تحریر میں ہر حرف کے لیے کچھ نقطے ہوتے ہیں، آپ کو نقطے نظر آ رہے ہیں نا؟ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کاغذ پر دباؤ ڈال کر، یعنی کاغذ پر ایسے انگلی سے دباؤ ڈالتے ہیں اور نقطوں کو ابھارا جاتا ہے، اور پھر وہ نقطوں کا جو ابھار ہے نا وہ اوپر آ جاتا ہے،
और कागज़ पर उभरे हुए इन नुक्तों को छू कर जो नाबीना शख्स होते हैं ना, वो पढ़ सकते हैं, वो इबारत को पढ़ लेते हैं। तो हमारी ज़बान में मिलने वाली तमाम किताबें ब्रेल में दस्तयाब नहीं हैं, हाँ, लेकिन इन लोगों के लिए ख़ास किताबें होती हैं जिसका वो मुताला करते हैं। और आपको मालूम है कि जो नाबीना शख्स होते हैं ना, वो हाफिज़ कुरान भी है बच्चों, क्योंकि वो कुरान को भी इसी तहरीर में लिखा गया है और उसे पढ़कर वो हाफिज़ कुरान भी बने हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब आपके सामने ये क्या आ गया, तो ये है इशारों की ज़बान, है ना। अभी तो हमने जो नाबीना शख्स थे उनके लिए ब्रेल तहरीर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो बहरे और गूंगे शख्स होते हैं, यानी जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, तो उनके लिए बच्चों इशारों की ज़बान इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा उन्हें कहने वाले के होठों की हरकत देखकर भी वो कही हुई बात को समझने का तरीका भी उन्हें सिखाया जाता है, यानी लिप्स रीडिंग की जाती है, सिखाई जाती है उन्हें, कि अगर हम धीरे और वाज़ेह तौर पर बोले तो उनको हमारी हर बात समझ में आ जाती है। अगर हम उनसे धीरे धीरे और वाज़ेह तौर पर बात करें ना, तो उनसे गुफ्तगू भी कर सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं। तो बहरे गूंगे जो अफराद होते हैं ना, उनके लिए इशारों की ज़बान में टीवी पर पता है आपको क्या आता है, ख़बरें भी नशर की जाती हैं, यानी ख़बरें भी बोली जाती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो माजूर शख्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी सहूलतें दस्तयाब हैं। तो अल्लाह हमें ऐसे लोगों की मदद करने और उनके लिए जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसका एहसास हम सब के दिलों में पैदा कर दे। तो बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगा, आपको समझ में आया है? तो हमें आज से ही अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना है और लोगों की मदद का जज्बा अपने दिल में रखना है। शुक्रिया बच्चों।